من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حاضرین و ناظرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، آب زمزم شریف پینا، درود پاک کا دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت تھی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے حسب حال۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص باتیں لکھ لوں گا موقع کی مناسبت سے۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ یاد آنے پر مزید اچھی اچھی نیتیں کرتا رہوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا، یہ لبیک۔ ہمارے اسلامی بھائی کینیا سے سوال کریں، ان کا اردو خلاصہ بھی اسلامی بھائی بیان کریں گے۔ Baba Jan, nauliza swali, ikiwa imamu anaswalisha tarawih kisha akakosea katika kisomo, lakini kabla hajajirekebisha mmoja katika hawa wanaosikiza nyuma yake akaharakisha kumrekebisha, je, hiyo itakuwaje? Na ikiwa hajakosea
kisha huyu anayemsikiza akamrekebisha, je, itakuwaje? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. پہلی زبان میں عرض کر رہی ہے کہ تراویح کی نماز میں بعض اوقات سامعہ بلا وجہ غلطی نکالتے ہیں یا لقمہ دینے میں جلدی کرتے ہیں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ سامع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے حافظ صاحب کو درست کرنے دیں. بعد اوقات حافظ صاحب بھول جاتے ہیں تو وہ پھر دوہراتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، تو اس طرح وہ تکرار کر کے آیت کی بار بار پڑھ کر وہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ سنبھال لیتے ہیں اپنا. اگر سامع جلدی ٹوک ٹوک کرتا ہے نا تو بعض اوقات حافظ صاحب اور سامع کے درمیان جھگڑا بھی ہوتا ہے، اور حافظ صاحب جانتے ہیں کہ حافظ صاحب کا گریڈ بڑا ہوتا ہے سامع کے مقابلے میں، تو پھر وہ دل آزاریوں کا سلسلہ بھی نکلتا ہوگا. تو اس لیے سامع کو چاہیے کہ وہ صبر و ضبط سے کام لے. اب سامع کو بھی کام دکھانا ہوتا ہے نا، میری بھی ذمہ داری ہے کچھ میں بھی بولوں، پھر میرا امپریشن پڑے کہ بھائی اس کو تو بڑا قرآن پکا، فوراً پکڑ لیتا ہے یہ. یعنی ہو سکتا ہے وہ یہ بھی نیت ہوتی ہو تو وہ پھر حب جا اور ریا اور پتہ نہیں کیا کیا حملے ہوتے ہوں. تو سامع کو چاہیے کہ لوگ اس کو حافظ صاحب بھلے نہ کہیں، یہ چپ چاپ وہ سنیں. نمازوں میں خرابیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں شاہد محمود بات کر رہا ہوں کشمیر سے. اگر رمضان مبارک کا چاند لیٹ نظر آئے، ہم نے عشاء کی نماز ادا کر لی، تو تراویح کا کیا حکم ہوگا؟ عشاء کے فرض بھی پڑھ لیے، سنتیں بھی پڑھ لی، وتر بھی پڑھ لیے، تب بھی تراویح پڑھ سکتے. تو چاند کی خبر لیٹ آئی تب بھی تراویح پڑھ سکتے، بلکہ پڑھنی ہوگی. سنت مؤکدہ صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب تعالی علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی بارگاہ میں محمد شاہد امان اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر پہ پانی موجود نہ ہو تو پڑوسیوں سے لے لینا چاہیے یا تیمم کر لینا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑوسیوں سے پانی لینا ہوگا. یہ پانی ایسی چیز ہے کہ عام طور پر کوئی منع نہیں کرتا. تو پانی پر جب قدرت نہ ہو تب تیمم جائز ہو جاتا ہے، اور اس کی شرائطیں مختلف. تو بہرحال یہ کہ پڑوسی سے پانی مل سکتا ہے تو پھر تیمم جائز نہیں ہوگا. پانی لے کر ان سے وضو کرے اور نماز پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ جو فرض اور نفل روزے رکھتے ہیں اس کی آخری وقت کیا ہوتا ہے؟ اس کی نیت کا آخری ٹائم کیا ہے؟ یعنی ہم اگر صبح کے وقت بعض اوقات آنکھ نہیں کھلتی تو ہم روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں اور ہم اٹھ نہیں پاتے، تو اس کا کیا ہوگا کہ ہم وہ نیت ہوگی یا ہماری نہیں ہوگی؟ اگر ہم رات کو یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے اور ہم اٹھ نہیں پاتے، تو اس کا کیا ہے کہ ہمارا اس کا آخری وقت کیا ہے کہ ہم وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ نے کہا کہ رات کو یعنی کہ یہ تھا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے،
وہ آنکھ نہیں کھلی، تو وہ رات کو جو آپ نے روزہ رکھنے کی نیت کی وہ کافی ہے۔ اگر آنکھ نہیں بھی کھلی، فرض اور نفل کے لیے جیسے کہ آپ نے پوچھا ہے، تو سورج ڈوبنے کے بعد نیت کر لی ہے تو وہ روزے کی نیت ہو گئی، بلکہ قضا کی نیت ہے۔ منت کا روزہ کوئی بھی غروب آفتاب کے بعد رات میں نیت کر لی ہے تو یہ نیت کافی ہے، روزہ ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، میرا نام محمد وسیم اتاری ہے، میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر اسلامی بھائی آپس میں ملتے ہیں، ملنے کے بعد وہ سلام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہاتھ ملاتے ہیں، منہ سے سلام یعنی کہ السلام علیکم نہیں کہتے، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، ایسا سلام کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالی ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ یہ سلام نہیں ہے، ہاتھ ملانے کو مصافحہ بولتے ہیں، اور جس سے ملاقات کرنی ہو اس کو پہلے سلام کرنا سنت المؤکدہ ہے، کہ اس کا ترک، سنت المؤکدہ کا ترک یعنی اس کو چھوڑنا یہ برا، اس کی عادت بنانے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں عام ہے، جیسا کہ اب میں بھی ملاقات کی سعادت حاصل کرتا ہوں تو معتکفین کی تو اعلان بھی بارہا کرتا ہوں، یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ آپ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، ملاقات کی تحیت سلام ہے، سلام کرنا ہوگا، نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتے، خالی ہونٹ ہلاتے ہیں، ویسے سارا دن چیختے رہتے ہوں گے لیکن سلام کی آواز بیچاروں کی نہیں نکلتی، نصیب میرے۔ یعنی یہ تو بارہا نوٹ کیا، لیکن مذہبی جو ہوتے ہیں وہ بھی مطلب مدنی حلیے والے کیا، کہ جن پر مولانا کا ٹائٹل ہوتا ہے بعض اوقات، وہ کیا نہیں، بیچاروں کو توجہ نہیں ہوتی، خالی ہے کر کے یوں آ جاتے ہاتھ لے کے۔ یہ طریقہ غلط ہے، ہم کو اسلام نے السلام علیکم کہنا سکھایا ہے، سنت کی نیت سے السلام علیکم کہیے، ثواب بھی ملے گا، اور نہیں کہیں گے اور مقصود ملاقات ہے تو پھر آپ نے اس کا حکم سنا کہ یہ اساءت کے درجے میں برا ہے، سنت کا ترک اور عادت بنانا گناہ۔ یہ ایک تعداد ہے جس کی عادت ہے، سلام کرتے نہیں ہیں، اور سلام کرتے ہیں تو سلام درست نہیں کرتے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام، اس طرح بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یہ، تو یہ بھی سلام نہیں ہے۔ سلام کے لیے الفاظ ضروری ہیں جو درست ہوں، مثلا یہ کہ یہ کہا جائے السلام علیکم، یہ میم پر پیش ہے، لکھنے والے اس طرح لکھتے ہیں کہ میم کے بعد واو لکھتے ہیں، اور السلام میں سین سے پہلے لام آتا ہے تو وہ اسلام لکھتے ہیں، لام نہیں لکھتے، اسلام و علیکم اس طرح لکھتے ہیں۔ تو السلام علیکم میں کہیں بھی واو نہیں ہے، میم پر پیش ہے، وہ لکھے نہ لکھے مرضی ہے، لیکن یہ کہ بولنا ہوگا میم پر پیش، ورنہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا تو جواب دینا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور واجب ترک کرنا یہ گناہ ہے، تو جب سلام درست ہوگا جب ہی جواب دیا جائے گا، سلام ہی غلط ہے تو پھر جواب نہیں دیا جائے گا۔ ہاں السلام علیکم کی جگہ صرف کہا سلام تو یہ صحیح ہے، سلام ہو گیا۔ یعنی جس کو مخارج نہیں آتے اور صحیح درست بول نہیں سکتا، وہ اگر لفظ سلام کہہ دے نا تب بھی اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اب یہ شاید عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا، لیکن کتابوں میں جو لکھا ہے وہ عرض کیا، بلکہ قرآن میں ہی ہے، وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب فرشتے حاضر ہوئے تو السلام علیکم نہیں کہا تھا بلکہ سلام،
اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں فرمایا تھا سلام. یہ آیت تلاشتے ہیں اگر مل گئی تو خیر. تو وہ ہمارے یہاں رائج السلام علیکم ہے، اگرچہ وہ غلط پڑھتے ہیں تو اسی لیے عوام کے انداز سے نکلنا نہیں چاہیے، اور سنت بھی یہی ہے کہ السلام علیکم کہے، اور سلام کہنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے. تو السلام علیکم عین حلق سے نکالنا ہوگا. الف بولا تب بھی وہ سلام تو نہ رہا، بگڑ گیا. وہ علیکم نہیں ہے، علیکم. تو یہ سب سیکھنا پڑے گا. دیکھو نا، دنیا کے سارے دھندے تو سیکھتے ہیں. نوٹیں گننا سب کو آتی ہوں گی، پیسے کمانا سب کو آتے ہوں گے، السلام علیکم کہنا نہیں آتا. یہ مجبوری نہیں ہے، سیکھنا ہو. اور جواب بھی دینا نہیں آتا، وعلیکم سلام بولتے ہیں، مالکم سلام، وعلیکم سلام، والسلام اس طرح بولتے ہیں. وعلیکم سلام یہ بھی غلط. تو یہ وائل نہیں بولیں گے. وائل کے معنی ہوتا ہے پہاڑی بکرا. عین پر زبر ہے. وعلیکم السلام درست اس کا تلفظ ہے، وعلیکم السلام. تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. یہ واجب بھی ترک ہو رہا ہے اور یہ کروڑوں کا ترک ہو رہا ہے. سلام بھی کروڑوں کو نہیں آتا. بڑا افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں کو سلام کرنا نہیں آتا. تو وعلیکم بھی نہیں کہیں گے. بعض کہتے ہیں وعلیکم السلام، سارا صحیح بولتے ہیں لیکن اس عین کو ساکن کر دیتے ہیں. تو یہ غلط ہو جاتا ہے. وعل مانے وہ لغت میں، عربی لغت میں لکھا ہے پہاڑی بکرا. تو اس لیے وہ جواب کا واجب ادا نہیں ہوگا. وعلیکم کہے گا تو الگ کرنا پڑے. وعلیکم السلام. تو چلیے تھوڑا پریکٹس کر لیں. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. اب یہ اس کو رٹتے رہیں، اس کو لکھیں اعراب کے ساتھ، زیر زبر کے ساتھ، اور کسی عیسائی بھائی کو جو جانتا اس کو چیک کروا لیں کہ یہ درست لکھا ہے یا نہیں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کوشش فرمائیں گے تو یاد ہو جائے گا. باپا پھر ہمیں سلام صرف السلام علیکم کہنا ہے یا اس سے زیادہ بھی الفاظ ہمیں کہنے چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس میں یہ کہ السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں ملیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 10 نیکیاں اور بڑھ جائیں گی، 30 ہو جائیں گی. تو یہ 30 نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن یہ تلفظ صحیح ہونا ضروری ہے. اس میں بھی ورحمۃ اللہ بھی نہیں آتا، ہاں نہیں نکلتا. پھر رحمت اللہ بولتے ہیں تو پھر نہ بولا جائے، سیکھا جائے پہلے. تو اسی طرح وبرکاتہ کو وبرکاتہ بولتے ہیں، یہ بھی غلط ہو جاتا ہے. برکات نہیں ہے، برکات را پر زبر ہے، اور تہو نہیں ہے، تو تا پر پیش ہے. تو اب یہ ایک دم سے وہ 2-4 منٹ میں تو ظاہر ہم نہیں سیکھ جائیں گے. اس کے لیے تھوڑا جد و جہد کرنی پڑے گی. مدرسۃ المدینہ بالغان جگہ جگہ آپ کو مل سکتے ہیں. اپنے فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں، اس میں رات کو پڑھاتے ہیں، اکثر کہیں فجر میں بھی پڑھاتے ہوں گے. تو 40 منٹ کا تقریباً یہ مدرسہ ہوتا ہے، اس میں داخل ہو جائیں.
कुरान करीम भी दुरुस्त करें और ये सलाम भी इंशाअल्लाह आप कारी साहब को बोलेंगे, ये भी सिखा देंगे, आपको रहनुमाई कर देंगे। यहाँ भी इस तरह के बहुत सारे ईसाई भाई हैं, बेशुमार कारी साहब भी अंदर एहतिकाफ में इस वक्त होंगे, तो आप मदनी हमारे बहुत सारे इसमें होंगे, तो इंशाअल्लाह आप किसी से भी दरख्वास्त करेंगे वो आपको सलाम सिखा देगा, मुश्किल नहीं है। आपका जज्बा होगा तो सब होगा, आपको जज्बा ही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अब देखो जिनको जज्बा नहीं होता वो सैकड़ों की तादाद में रात को सोए पड़े थे, रात को कैसा मजा आया था, सच्ची बताओ जो जाग रहे थे मजा आया था, है ना, कैसा मजा आया था, कितना सीखने को मिला इल्म दीन, कैसी रूहानियत। रात को तलावत होती है, खाते पीते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, हिम्मत होती है। अब इस वक्त तो सेल कमजोर होते हैं, तो इसलिए वो आवाज भी नहीं निकलती और वो सूरत नहीं होती जो रात को होती है, ये बेचारे सो जाते हैं। अब कुछ इस वक्त सो गए, मगर इस वक्त सोने वालों की तादाद ना होने के बराबर, बहुत कम है। तो जो रात को सोए थे वो इस वक्त गालिबन मुझे सुन रहे होंगे, जाग रहे होंगे। क्या ख्याल है, कोई नई तरकीब बनाओ ना यार। सुभान अल्लाह। रात जागो, दिन सो जाना। दिन को भी 3 बजे जोहर की जमात है, इतना वक्त मिलता है सोने का कि शायद ये दिन को फिर घूम रहे होंगे इधर उधर, वक्त इनका खराब हो रहा होगा जो रात को सोए थे। तो सब एक साथ रात को सोए, रात को जागे और दिन को सोए, ऐसी कोई तरकीब हो जाए ना, मदीना मदीना हो जाए। तो जो रात को सोए थे अगर उनका जहन बनता है कि थोड़ा दिल मार के कोशिश करके 1-2 दिन तकलीफ होगी थोड़ी, फिर इंशाअल्लाह रूटीन बन जाएगी। पूरा महीना रमजान शरीफ का है ना, तो ये अगर मामूल हो जाए ना रात को जागने का, तो आपको 2 मदनी मुज़ाकरे मिलेंगे। सुभान अल्लाह। और रात को मजे को मजा आ जाता है, इतना लुत्फ होता है, ऐसा ज़ोक रिक्कत सोज रात को बहुत मतलब सुरूर होता है। हिम्मत करें, रात जागेंगे तो हमारा जदवल भी बापा के जदवल की तरह का हो जाएगा और बापा के मदनी फूल भी सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बहुत सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। तो जो रात को सोए थे अगर वो देखो जहन बनता तो, वरना जहन नहीं बनता और इंशाअल्लाह करके हाथ उठाया तो ये फिर धोखा होगा, ये नहीं, धोखा झूठ इसके खिलाफ ऐलान जंग छिड़ी हुई है, समझे। तो झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी, धोखे के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। तो अब जहन बनता हो सच्चा सच्चा के रात को हमने जागना, जो जागे थे उनसे नहीं, जो सोए थे मैं उनसे, ताकि पता चले कि उनमें से भी कोई मतलब है कि वो तरकीब में आए और इल्म दीन के जज्बे में इंशाअल्लाह वो रात को जागने के लिए तैयार हो गए। तो कौन कौन नियत करता है, जो रात को सोए थे वो, हम इंशाअल्लाह जागेंगे, इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा, सुभान अल्लाह, बगदाद बगदाद हो जाएगा। सुभान नहीं, ईमानदारी की बात है, रात को ऐसे ऐसे मदनी फूल बयान हुए हैं, खास करो मस्जिद के ताल्लुक से कैसे मदनी फूल हुए, फिर कुफले मदीना के ताल्लुक से कितनी प्यारी प्यारी बातें हुई। ये बेचारे रह गए, इनको पता ही कुछ नहीं है। अफसोस मुझे, रह ये गए, अफसोस मुझे। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मनकूल है किसी शहर में हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक अकीदतमंद रहता, इसने सिलसिला आलिया कादरिया में दाखिल होने का इरादा भी कर रखा था। इसी गरज से एक रोज दूर दराज का सफर तय कर कर बगदाद शरीफ पहुंचा तो उसको मालूम हुआ कि सरकार गौसे आजम अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम का इंतकाल हो चुका है। आखिर इसने आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार मुबारक की जियारत का इरादा किया और मज़ार शरीफ पर हाजिर हुआ तो क्या देखता है कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने मज़ार मुबारक से बाहर निकले, तशरीफ लाए और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सिलसिले में दाखिल फरमाया। मीठे मीठे स्टाइल है मदनी चैनल के नाजरीन, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तो क्या ही शान है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज यकम रमज़ानुल मुबारक गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत का दिन है और हमें मदनी मुज़ाकरे में शामिल होने की सआदत मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में जहां बहुत इल्म दीन सीखने को मिलता, मदनी फूल हासिल होते, वहां गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिलसिले में दाखिल होने की भी सआदत हासिल होती। मदनी चैनल के नाज़रीन और हाज़रीन में से
جو عاشقان رسول اب تک کسی سلسلے میں داخل نہیں، امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا لیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی کروا لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وہ سلام والی آیت پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 29۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ۔
तर्जमा ए कंजुल ईमान। और बेशक हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास मुज्दा लेकर आए, बोले सलाम, कहा सलाम। फिर कुछ देर न की कि एक बछड़ा भुना ले आए। तो आपने देखा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में फरिश्ते हाजिर हुए, उन्होंने कहा सलाम, तो जवाबन सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया सलाम। अच्छा, इसमें 29 है, 69 है। अच्छा, अल्लाह माफ कीजिए, वो आयत नंबर 69 है, 29 नहीं है, 69, 69। सूरह हूद की आयत नंबर 69। जज़ाकल्लाहु खैर। सल्लु अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अभी साहब, ये मेरा सवाल है कि इतनी चाश की नमाज किस टाइम किस तरह पढ़ी जाती है? चाश्त की नमाज जिस तरह और नमाज पढ़ते हैं हम, इसमें भी उसी तरह सना पढ़नी है, तकबीर तहरीमा कहनी है, सूरह फातिहा पढ़नी है, कोई भी सूरत पढ़नी है। इसका कोई अलग तरीका नहीं है, बस इसका वक्त अलग है। ये वक्त शुरू होता है सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद, इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। ये चाश का वक्त भी है, लेकिन अफजल ये कि सूरज गर्म होने से गर्म हो जाए तो फिर पड़े। तो ये सूरज गर्म गालिबन 9 बजे 10 बजे तो हो ही जाता है, बल्कि इससे पहले भी हो जाता है। और निस्फुन नहार तक पढ़नी होती है। निस्फुन नहार शरई ये अपने जोहर का वक्त शुरू होने से पहले उमूमन पौन घंटे का वक्फा होता है। तो ये पौन घंटे के वक्फे में कोई नमाज नहीं पढ़नी होती, तो उससे पहले पहले तो ये रोज़ रोज़ का वक्त ये नक्शे में लिखा होता है। अपनी दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी होता है। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर ये नमाजों के औकात तकरीबन 27 लाख मकामात के औकात नमाज के वेबसाइट पर दावत इस्लामी की दिए हुए। इसको अपने फ़ोन टेलीफोन में भी एक सिस्टम होते हैं, तो जिनमें सिस्टम है तो वो इसको इसमें भी शामिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। डाउनलोड कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु मदीना। बापा आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मोतकिफ इस्लाम भाई आपकी बारगाह में सवाल अर्ज करते हैं। लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम राना सलीम, मैं टंडो जाम हैदराबाद से आया हूँ और इमाम शरीफ की नियत करता हूँ। माशाअल्लाह। और पापा जी से एक सवाल है कि इत्तिकाफ़ के लिए आए हैं, हमारा मस्जिद में दिल लग जाए, इसके मस्जिद के बयान के बारे में बयान फरमाएं। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा रुतबा है और मस्जिद की हाज़िरी ये बड़ी सआदत की बात है। तो इस सिलसिले में कुछ मैंने रात को तो काफ़ी अर्ज़ किया था। अब मज़ीद कुछ मस्जिद के फ़ज़ाइल
پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا، اور اگر احساس زندہ ہوا تو اپنے اوپر آپ کو ناز ہوگا کہ اللہ کا کرم ہے کہ مسجد میں اتنی مسجد کی اہمیت ہے. الحمدللہ. ویسے تو مسجد کی اہمیت ہر مسلمان کو ہوتی ہے، لیکن جب فضائل سنتے تو جذبہ ملتا ہے نا. حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے. یہ جو اس طرح کھڑے اگر بیٹھ جائیں گے تو دوسروں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. آپ چلتے رہیں گے، بیچارے جتنوں کے پاس گزریں گے نا، یہ سب شاید وہ سننے سے محروم رہ جائیں. بڑی مہربانی سب بیٹھ کر سنیں، اور نکلنے کا سخت مجبوری نہ ہو. جب تک نکلنے کا بھی کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ کم سے کم لوگوں کو تکلیف ہو. انشاءاللہ عصر کی اذان جو ہے نا، یہ آج 6 بجے جماعت ہے، تو 5:30 بجے تقریباً اذان ہوگی. آپ کو آدھا گھنٹہ وضو کے لیے ملے گا. اگر پڑوس سے اذان کی آواز آئے تب بھی تشویش نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ کو وضو کے لیے بہت وقت ملے گا. آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ پہلے امید اذان ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور عصر کی نماز کے بعد غالباً 6:45 بجے، یعنی ہلکا بھی ہوگا، اور 6:45 بجے امید ہے کہ وہ مناجات کا سلسلہ، کچھ مدنی پھول اور یہ یہاں شروع ہو جائے گا. طے تو یہی ہوا تھا. اب دیکھیے آج پہلا دن ہے نا، تو جن سے طے ہوا ہو سکتا ہے وہ بھی بھول جائے. تو انشاءاللہ روٹین بن جائے گی. 6:45 نہیں تو بھی 7 بج جائیں گے، لیکن مناجات افطار انشاءاللہ ہوگی. جیسا فرما رہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یاد ہے نا 6:45 کا نتے ہوا تھا. انہوں نے اعلان 7 کا کروایا تھا، مطلب مدنی چینل پر 7 کا اعلان چل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی 6:45 اور 7 کے درمیان ہم اسٹارٹ طے یہی ہوا تھا 6:45 بجے کریں گے. اصل اس لیے طے ہوا تھا کہ پنجاب ہے، پھر دور دور جو علاقے ہیں نا، ان میں بہت جلدی افطار ہو جاتا ہے. کئی جگہ پر یعنی کہ فرق ہے نا، تو ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ دعا بھی 2 مرتبہ ہو. 15 منٹ پہلے دعا ہو غروب آفتاب باب المدینہ میں، اس سے پہلے ایک دعا مختصر سی، اور ایک دعا غروب آفتاب کے وقت باب المدینہ کے حساب سے ہو. تو اس میں ہم کو فائدہ ہوگا. بلکہ یہ حیدرآباد حالانکہ قریب ہے، لیکن میرا خیال 4-5 منٹ پہلے غروب آفتاب ہو جاتا ہے. سکھر میں میرا خیال 7 منٹ پہلے ہوتا ہے. اس طرح پھر آگے بڑھیں تو اور کم ہوتا جاتا ہے وقت. تو یہ ہم سب کو، کیوں مدنی چینل خالی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے. تو جتنا ہو سکے سب کو مطلب اس کا فیض ملنا چاہیے، سب کا حصہ ہے. اس میں ہمارا یہ مطلب مشورہ ہوا تھا پاپا کہ یہاں جو مدنی حلقے وغیرہ کا جو نظام ہوتا وہ چلتا رہے. ہم مدنی چینل پر اس طرح کی چیز جو دعا وغیرہ ہوگی دوسرے صوبوں یا شہروں کے لیے وہ کریں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالی یہاں کے لیے جیسے فیضان مدینہ سے پھر باضابطہ ان کی جو حاضرین وغیرہ ہیں، پھر باب المدینہ ہے، اور یہ جو اطراف کے جو شہر ہیں، ان کے لیے پھر انشاءاللہ باضابطہ یہاں سے پھر سے اوپر سے شروع کیا جائے گا. ان کی دعا سیکھنے کا جو حلقہ ہوگا نا، کتنے بجے تک ان کا چلے گا؟ 7 بجے تک. 7 بجے تو ہم 7 بجے پھر جی 7 بجے پھر یہاں فیضان مدینہ میں ہر چیز براہ راست شروع ہو جائے گی. آ جائیں گے یہاں ایک مدنی مطلب 7 بجے بیان کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جائے گا، اور مدنی چینل پر یوں سمجھیے کہ 7 بجے تک ترکیب چلتی رہے گی انشاءاللہ. اس پر مزید غور و خوض جاری ہے بابا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ایک آدھ روزے میں، ایک آدھ دن میں اس کی روٹین بن جائے گی. مدنی حلقہ ضروری ہے، اور اس میں سب بیٹھنا، اس میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں. لیکن ایک تعداد ہے کہ جو بیچارے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گھومنے پھرنے میں لگ جاتے ہیں. تو یہ موقع غنیمت ہے، آپ کو ملا ہے، اور اس کو ضائع نہ کریں. اب وہ حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا، حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا کرتے، اعوذ باللہ العظیم العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم.
یعنی میں عظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اس کی ذات کریم اور اس کے پرانے غلبے کے ذریعے مردود شیطان سے۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن یہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر الیوم، یہ مجھ سے سارا دن محفوظ رہے گا۔ حضرت سیدنا یعقوب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی شاخ سے صاف کرتے تھے۔ یعنی ہم یہ الفاظ سرکار کے لیے بولیں اس کی ہمت نہیں ہے کہ جھاڑو نکالتے تھے، ہم جھاڑو نکالیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ مسجد شریف کو کھجور کی شاخ سے آپ نے غبار نکالتے تھے۔ یہ یعنی کہ ایک عمل آپ کا لکھا ہے کہ صاف کرتے تھے۔ وہ دعا میں کچھ میری بتا رہے ہیں غلطی ہوئی ہے، وہ دعا دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ جزاک اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں۔ یہ مسجد کی صفائی کی اہمیت کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کرم فرماتے تھے۔ تو جو بھی کوئی کچرا، کوئی بال کا گچھا وغیرہ نظر آئے تو یہ دیکھو، یہ اس طرح وہ جیب میں شاپر یا کوئی پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی رکھ لی جائے۔ نکل نہیں رہی میری تھیلی، شاید یہ کوئی بھی اس طرح کی تھیلی رکھ لی جائے جس میں وہ ڈال دیا جائے، بال وغیرہ گچھے اور کچھ نہ کچھ رولتا رہتا ہے۔ پاپا پھر یہ اس میں ڈلیں، اس کو پھینکے کہاں پر؟ کہیں بھی کچرے میں ڈال دیں؟ تمام یہ جو مسجد کا کچرا جو ہے نا، مسجد کا کوڑا کچرا، یہ عام کچرا کنی پہ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ اس کو ادب کی جگہ ڈالا جائے، سائڈ پہ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے بہترین جوڑے زیب تن فرماتے ہیں کہ عمدہ لباس، اپنا عمدہ لباس پہنتے۔ کسی نے عرض کی، اے نواسہ رسول، آپ کے یہ بہترین کپڑے پہننے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، تو میں اپنے رب کی خاطر جمال اختیار کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ترجمہ کنز الایمان، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ تو مجھے پسند ہے کہ میں اپنے خوبصورت اور بہترین کپڑے پہنوں۔ تو اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے بہترین لباس ہو۔ جب شادی ہال میں جاتے ہیں تو کیسا لباس پہنتے ہیں؟ بہترین لباس پہنتے ہیں نا، پریس کر کے، اور جس طرح بھی جاتے ہیں وہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا۔ اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو جیسے تیسے میلے کچیرے کپڑے پہن کر ہم لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے
कोशिश की जाए कि उम्दा कपड़े। खैर ये शादी हाल की मिसाल समझाने के लिए दिए, वरना शादी हाल में जिस तरह के लिबास पहनते हैं उल्टे सीधे ये फैशन के, वो नहीं ठीक। इस्लामी लिबास हो, सुन्नत हो भरा लिबास हो, तो वो हर वक्त वही पहनना चाहिए। ये अंग्रेज़ों की नकल में बस उनके पीछे लोग भागे चले जा रहे हैं, उन जैसा लिबास आजकल पहनने का एक हमारे यहाँ वो ट्रेंड हो गया है, बचना ही बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन जो बच सकता है उसको बचना चाहिए। और दावत इस्लामी वालों का तो मदनी हुलिया, सफ़ेद लिबास, सफ़ेद कुर्ता पाजामा और सर पे सफ़ेद चादर, सब्ज़ी इमामा शरीफ, ये दावत इस्लामी को कितना प्यारा मदनी हुलिया है अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो लाखों में पहचाना जाएगा ये या रसूल अल्लाह कहने वाला जा रहा है, देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है। इसको सब्ज़ी गुंबद से प्यार कितना है कि अपने सर पे सजा लिया इसने। तो जिसने सर पे सजा लिया तो ज़रूर कुछ दिल में सब्ज़ी होगी तो ऊपर नज़र आ रही है ना, सब्ज़ रंग की कुछ अकीदत मोहब्बत दिल में समाई होगी ना इसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब्ज़ गुंबद से मोहब्बत करने वालों की पहचान है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सब्ज़ इमामा नहीं पहनता उसको सब्ज़ गुंबद से मोहब्बत नहीं है, माज़अल्लाह ये मुराद नहीं है। लेकिन ये कि ये मोहब्बत का इजहार, यानी सब्ज़ इमामे वाले को देखकर फौरन यानी कि वो दिल में ज़रा ये खुशी होती है कि यार ये साडा बंदा है, ये अपना इस्लामी भाई है, कोई या रसूल अल्लाह कहने वाला जा रहा है, या गौस पाक कहने वाला जा रहा है, सहाबा किराम से मोहब्बत करने वाला जा रहा है, औलिया किराम से मोहब्बत करने वाला जा रहा है, आशिक रसूल जा रहा है। तो इसलिए वो हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने सफ़ेद लिबास हो, ज़ह नसीब सफ़ेद चादर हो, साथ में हो सके तो कत्थई चादर भी हो पर्दे में पर्दा करने के लिए। तो इस तरह ये कि सब्ज़ इमाम शरीफ में फिर जुल्फ़े भी हो, जुल्फ़े भी सुन्नत है। अंग्रेज़ी बाल रखने का रवाज बहुत है आजकल, तो नहीं, पूरे बाल। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमेशा पूरे बाल रखे। एहराम से बाहर होने के लिए सरे अक़दस का हल्क करवाया, जिसको हम टिंड कहते हैं, टिंड करवाना। ये पंजाबी टिंड कहते हैं और हमारे यहाँ गंजा करना कहते हैं, सर मुंडाना भी कहते हैं, टकला करना भी कहते हैं। मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब बात होगी इनकी शान में, तो बेहतर लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेहतर लफ्ज़ इन्हीं के ज़बान में, मेरे आका की ज़बान अरबी, तो अरबी में कहते हैं हल्क। हम हल्क इसको गले को कहते हैं, लेकिन वो सर जिसको हम सर मुंडाना कहते हैं उसको अरबी में हल्क कहते हैं। हा लाम काफ और लाम पर जज्म साकिन, हल्क। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हल्क करवाते थे, हलक तो नहीं, हल्क है मेरा ख्याल है, देख लेते हैं और लुगत में। तो एहराम शरीफ से बाहर होने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सरे अक़दस से सारे बाल निकालना यानी हल्क करना ये साबित है। बल्कि हल्क करने वाले के लिए 3 बार रहमत की दुआ है। एहराम से जो भी बाहर हो तो वो हल्क करवाए, उस तरह फिरवाए सर पर, तो उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। और कसर की भी सूरत है कि चौथाई सर के बाल एक पोरवे के, उंगली के एक पोरवे के बराबर कटवा ले, तब भी एहराम से बाहर हो जाएगा। लेकिन अफजल वो ये हल्क करवाना। इसके अलावा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कभी भी छोटे बाल करना या सर मुंडवाना यानी हल्क करवाना ये साबित नहीं है। तो हम इश्क के बंदे क्यों बात बढ़ाइए, हम भी इंशाअल्लाह जुल्फे रखेंगे सर पर, पूरे बाल। हाँ, बाज़ लोग बीच बीच में तो हल्के करवा लेते हैं, तो यहाँ से कटवा लेते हैं। नहीं, ये कलमे जो है ना, ये कलमे यहाँ तक होती है ना, ये हड्डी उभरी हुई होगी, आप देखें। बाबा उस तरफ से जरा बता दें। नहीं, आपकी दूसरी तरफ से जी।
ये हड्डी उभरी हुई होती है यहाँ, ये हड्डी के नीचे दाढ़ी शुरू होती है और हड्डी के ऊपर जो ये सर के बाल हैं, यूं समझ लो। तो यहां से ना काटे जाए, ये मुड़कर जाते हैं पीछे, है। तो यूं पूरे पूरे बाल रखेंगे ना तो इंशाअल्लाह ये जुल्फों की सुन्नत अदा होगी, वरना बीच बीच में से काटते रहेंगे तो फिर वो सुन्नत अदा नहीं होगी। पूरे बाल रखना सुन्नत है। और जो जुल्फे नहीं रखता वो गुनाहगार नहीं है, इमामा शरीफ नहीं पहनता वो गुनाहगार नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, दाढ़ी मुंडाता है या एक मुट्ठी से घटाता है वो गुनाहगार है। किबला रुख बैठना, तो ये अक्सर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किबला रू बैठते थे, किबले की तरफ मुंह करके तशरीफ फरमा होते थे। तो ये हमारे लिए भी सुन्नत हुआ, और बल्कि फजीलत भी बयान फरमाई कि सबसे बेहतर मजलिस, सबसे बेहतर बैठना वो बैठना है जिसमें मुंह काबे की तरफ हो। फिर इसके फवाइद बहुत हैं, इससे हफ्जा मजबूत होता है काबे की तरफ मुंह करके बैठने से। और अभी माशाअल्लाह एक तादाद है जो काबे की तरफ मुंह करके बैठी है, अगर वो सुन्नत की नीयत कर लेगी तो इसका सवाब मिलेगा, वरना फिर सवाब नहीं मिलेगा कि मैं काबे की तरफ सुन्नत है इसलिए अब बैठा हूं। हल्क का वो सही है, हल्क ये सर मूंडने को भी बोलते हैं, और ये गले का जो है ना ये भी अरबी लफ्ज है, हल्क ही है। लेकिन हमारे यहाँ हल्क जब बोलते हैं ना तो ये गले को बोलते हैं, सर मूंडने को हम हल्क नहीं बोलते उर्दू में। तो अरबी में जब हल्क बोलते हैं तो ये दोनों के लिए होता है। तो अब सर का हल्क करवाया तो इससे बुरा जब गला नहीं आएगा, इबारत में यही होगा कि सर अक़दस से बाल निकलवाए। अब साफ करवाए ये भी बोलने को जी नहीं चाहता कि मेरे आका की कौन सी चीज है जिसको साफ करने की जरूरत है, सब भी तो साफ है। एक शख्स ने अपने 2 लड़कों को एक साथ कुरान पाक याद करवाना शुरू किया, यानी हिफ्ज करवाना शुरू किया। एक शख्स ने अपने 2 लड़कों को एक साथ कुरान पाक याद कराना शुरू करवाया। तो इनमें एक जो था वो किबला रुख होकर याद करता था, तो उसने अपने भाई से 1 साल पहले कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। तो जो मदनी मुन्ने हिफ्ज करते हैं उनको हिफ्ज नहीं होता है, तो वो देख लें काबे की तरफ मुंह करके करते हैं या पीठ करके। तो काबे की तरफ पीठ करने से हाफिजा कमजोर होता है, ये भी पढ़ा है मैंने। अलबत्ता बाज़ सूरतों में काबे की तरफ पीठ करना सुन्नत होता है, ये भी ज़हन में रखें। अब भले ये सोच रहे हैं कोई कि ये खुद तो काबे की तरफ पीठ करके बैठा है और हमको बोलता है काबे की तरफ मुंह कर लो। तो खुतबा जब दिया जाए, खुतबा उस वक्त सुन्नत ये कि काबे को पीठ हो। इसी तरह बयान करते वक्त या मुदर्रिस जब पढ़ाएगा तो उसकी काबे की तरफ पीठ होनी चाहिए, और जो तलबाएं पढ़ रहे हैं उनका काबे की तरफ मुंह होना चाहिए। तो मैं इस वक्त ज़ाहिर सिखा रहा हूं, बयान कर रहा हूं, तो मेरा किबले की तरफ पीठ करना ये दुरुस्त है इस वक्त के लिए। और वैसे भी अगर कोई काबे की तरफ मुंह करके नहीं बैठता तो गुनाहगार नहीं है। हर बात में ये नहीं कहना चाहिए कि नाजायज है, गुनाहगार काबे की तरफ पीठ करना नाजायज है। नहीं, नाजायज नहीं है, अफजल है, सुन्नत है कि काबे की तरफ मुंह करके बैठा जाए। अक्सर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। अब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना रुख मुबारक काबे की तरफ करते थे, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि काबे को नवाजते थे कि तू भी मेरा जलवा देख। न काबा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करता था,
कि मेरे आका तो काबे का काबा है। ये मैंने एक मोहब्बत की बात की। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काबे की तरफ रुख करके ये काबे की अजमत को मजीद बढ़ाते थे, इसकी अहमियत को मजीद बढ़ाते थे। इसमें मदनी चैनल के नाजरीन के हवाले से एक अर्ज ये करूंगा कि क्या ये हो सकता है कि मदनी चैनल के नाजरीन अपने टीवी की स्क्रीन इस तरह रखें कि जब ये मदनी चैनल देखें तो इनका रुख काबे की तरफ हो, जिससे बन पड़े वो बन उसको पड़े। ऐसा ये करना कोशिश चाहिए। मतलब जहन हो तो शायद रास्ता भी निकल आए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ तो बदकिस्मती से कोई WC का ख्याल नहीं रखता किबले की तरफ होने ना होने का, तो अब टीवी के बारे में कौन गौर करेगा। लेकिन चूंकि अभी आप एक मदनी फूल अता फरमा रहे थे कि किबले की तरफ मुंह होना चाहिए, और मैंने आपको भी देखा है कि आपकी भी कोशिश ये होती है कि टीवी की स्क्रीन ऐसी समत हो कि इस तरह हो कि आप जब मदनी चैनल देखते हैं तो आपका रुख किबले की तरफ हो, या आप जब खाने पर बैठते हैं तो जब खाना खाएं तो आपका रुख किबले की तरफ हो। कोशिश यही होती है जहां तक आपसे मुमकिन हो सकता है। तो अगर मदनी चैनल के नाजरीन और जो हाजरीन है ये भी आगे जाके नियत कर लें कि अब हम इस तरह खाते हुए भी इस तरह बैठेंगे। ये सहरी में भी इफ्तारी में भी ये माशाल्लाह उम्मीद है कि कोशिश करें। तो हर एक तो शायद ना कर सके, लेकिन जिसकी जहन होगा नियत होगी तो वो ऐसी समत ऐसी डायरेक्शन ढूंढ लेगा कि खाते हुए भी इसका रुख किबले की तरफ होगा, और घर में बैठेगा तो मदनी चैनल देखते वक्त रुख किबले की तरफ हो। मुमकिन अगर जहन होगा तो रास्ते निकाल सकेंगे शायद। मेरी कोशिश होती है, लेकिन यहाँ जो फैज़ान मदीना में जो लोकेशन है ना कि मैं इस टाइम भाइयों का सहरी इफ्तारी करता हूँ, उस वक्त किबले की तरफ मुंह करने की मेरे लिए लोकेशन नहीं। मैंने इसीलिए यही मेरे जहन में मैंने था एक तो वजाहत मैंने कर दी कि कहा वरना वाले आप भी यूं बोल रहे थे और ये तो यूं बैठा हुआ है। नहीं, जहां आपसे मुमकिन हो सकता है वहां आपकी कोशिश यही होती है कि मेरा रुख किबले की तरफ हो। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी पहले खड़े होने में भी कोशिश होती है जी कि मैं किबले की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाऊं, कोशिश ख्वाहिश होती है। मौका मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह जी तरकीब बन जाती है, कभी सुस्ती भी हो जाती है। तो हमारी सोच बन जाएगी, जहन बन जाएगा तो रास्ते भी अल्लाह की रहमत से भी निकलते चले आएंगे। तो चूंकि अब मैं जब खाने के लिए इस टाइम भाइयों के साथ जाता हूं ना, तो इनकी दीवानगी आपको पता ही है कि मैं इतना इनको क्रॉस करके जाऊं किबला रुख करने के लिए, तो एक तो ये जाऊं तब नोचेंगे और फिर मुझे ये आने नहीं देंगे वापस, नोचा नोची शायद कर देंगे। नहीं, वो एक प्रॉब्लम है, पड़ेगा मुझे। जी जी, वो एक अपना मसला है। वो दरवाजे से निकल कर, जी हाँ, मगर जब हम आपके मकतब में खाना खाते हैं आपके साथ तो आपका रुख किबले की तरफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी स्क्रीन की पीठ किबले की तरफ होती है, मेरी स्क्रीन की पीठ किबले की तरफ होती है और इसका रुख तो किबले की तरफ देखकर बैठने की जी वो लोकेशन होता वो है। सोच मदनी सोच के ऊपर ही है बापा का, जब सोच हो तो आदमी रास्ते निकाल बना लेता अपने। तो हमारे मदनी चैनल के नाजरीन भी इसका चाहें तो एहतिमाम कर सकते कोई हैं। तो करेगा यार, जी हाँ, कोई करेगा, ऐसा है ये तो सब हाथ उठा रहे। अरे क्या करोगे, किबले की तरफ मुंह करोगे ना, तो अभी मुंह तो है आपका किबले की तरफ, अभी हाथ हिला रहे हैं। वो स्क्रीन में बेचारे वो स्क्रीन समझते ना, स्क्रीन अब नहीं समझते लगता। इनके घर वाले बाबा स्क्रीन पर बैठे हुए होंगे तो ये हाथ हिला के बताएंगे नहीं कि हम मैं हूं, मैं पहुंच गया वहां। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टीवी बोलते हैं लोग शायद, ये स्क्रीन कहलाता है। इसमें जो नजर आते हैं ना, ये स्क्रीन पर नजर आना, मुझे भी सही इनकी तारीफात नहीं पता है, इसको बोलते स्क्रीन है, ये टीवी की स्क्रीन। जी हाँ, टीवी की स्क्रीन हुई। एलसीडी और होता है मेरा ख्याल है। टीवी की किस्म है, एलसीडी एलईडी ये टीवी की किस्म है। ये कोई कंपनी नेम तो नहीं है? नहीं कंपनी, ये मतलब कि टीवी है, और ये जो शीशे की जो बनी हुई है जिस पर हम नजर आ रहे हैं ये स्क्रीन कहलाती है। तो अपने टीवी का रुख इस तरह रखें कि जब आप उसको मदनी चैनल देखें तो वो आपका रुख किबले की तरफ, लेकिन ये वही कर सकता है कि जो सिर्फ मदनी चैनल देखता है किबले की तरफ मुंह करके ये फिल्में ड्रामे माज़अल्लाह देखेंगे तो कहीं हलाकत में इजाफा ना हो जाए। क्यों देखेंगे बाबा? नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो है ही गुनाह, किबले की तरफ मुंह करके देखें या पीठ करके देखें, फिल्में ड्रामे देखना तो गुनाह है। फिल्में ड्रामे गाने बाजे के खिलाफ जंग जारी रहेगी। फिल्में ड्रामे गाने बाजों के खिलाफ जंग, बेहयाई के खिलाफ जंग।
अल्लाह के मेहमानों सुनो, हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, सरवर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मस्जिदें आखिरत के बाजारों में से एक बाजार है। जो इनमें दाखिल होता है वो अल्लाह का मेहमान बन जाता है। उसकी मेहमान नवाजी मगफिरत, जबकि उसका तोहफा इज्जत व करामत। ये करामत के भी माना वो इज्जत ही के होते, क्योंकि वो करामत हमारे यहाँ तो वो फिर गौस पाक की करामत, बोले हम भी बाकरामत बन जाएंगे। तो अल्लाह ताला मेहमान नवाजी मगफिरत से करता है, और हम मेहमान बनकर भी देगों की तरफ भागते हैं, खाने के थालों की तरफ लपकते हैं। हम कैसे मेहमान हैं? तो हम मोतकिफ हैं, और वैसे भी एतिकाफ के माना धरना मारना। रात को काफी मैंने इसका अर्ज किया था कि हम धरना मार के, जैसे कि मोतकिफ धरना मारता है मस्जिद में, और पड़ा है कि या अल्लाह जब तक मेरी मगफिरत नहीं होगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। लेकिन हम एक तादाद है मोतकिफिन के इस चीज को समझते नहीं है, तो समझना चाहिए। इसलिए मस्जिद में पड़ा रहे, पड़े ही रहने से काम होगा इंशाअल्लाह। तो इधर उधर घूमना भटकना, फालतू बातें करना नहीं, ये इसकी इजाजत नहीं है दुनिया की बातें करने की। सिर्फ मोतकिफ को जरूरत के वक्त इजाजत है, इसमें भी एहतियात के किसी पढ़ने तिलावत करने वाले को, इबादत करने वाले को, जिक्र अस्कार करने वाले को, नमाज पढ़ने वाले को, सोने वाले को तकलीफ ना हो। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद से मोहब्बत करता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे मोहब्बत फरमाता है। देख लीजिए अब हमारे दिल में मस्जिद की कितनी मोहब्बत है। दिल घबराता है, शायद वो हो सकता है कोई सोचता भी हो कि यार वो इतनी भीड़, ये हाय क्या खाऊंगा, क्यों क्या पीऊंगा, सोने में मजा नहीं है तो जागने में मजा नहीं है, हर तरफ देखो तो रश ही रश है, भागो भागो। तो अगर ये हो ना तो ये समझो शैतान बोलता है भागो भागो, तो आप बोले तू भाग भाग, मैं छोड़ के फैजान मदीना नहीं जाता। ठीक है ना? तो अब ये कि मस्जिद में आ गए तो आ गए। अब इंशाअल्लाह बस मस्जिद में पड़े हैं और पड़े ही रहने से काम होगा। इसमें बापा ये भी अगर जो रश देख रहे हैं, तादाद देख रहे हैं, अगर इनको कहीं भी घबराहट जैसे होती है, मैं इनसे ये मशवरा मदनी अर्ज करता हूं, वो ये गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पुरफितन दौर में हमें वो लम्हात अता किए, बल्कि वो नज़ारा अता किया कि ये कौम दौड़ी दौड़ी पूरे रमज़ान का इत्तिकाफ करने के लिए जगह जमा हुई है। सिर्फ ये देखें ना कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है, कितना बड़ा करम है कि वाकई ये 8,000 से ज़्यादा इस्लामी भाई पूरे माह रमज़ान का इत्तिकाफ करने के लिए जगह जमा हुए हैं। भाई इनको देखता रहे, आंखें ठंडी करता रहे, और इनके लिए हर एक दूसरे के लिए रास्ता खोलता रहे। आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। यूं एक दूसरे के साथ ऐसी मोहब्बत और प्यार से रहें कि ये अल्लाह ताला की रहमत, आज हम अपनी कितनी बड़ी रहमत है कि माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में जमा हो गई है पूरे माह रमजान के इत्तिकाफ की नीयत है। भैया देखकर अपनी आंखें ठंडी करें। और मदीने की रिहर्सल भी तो हो रही है ना, मदीने की रिहर्सल हो रही है। मैं तो
ہم حج کا سفر کریں گے، مدینہ پاک کا سفر کریں گے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہزاروں ہیں، وہاں لاکھوں ہوں گے. پھر گھبراہٹ ہوگی تو کیا کرو گے؟ ہاں بہت وہاں تو وہ رش کا بھی رش ہوتا ہے. دنیا میں کہیں ایسا رش ہوتا ہی نہیں ہے جتنا حج میں رش ہوتا ہے. ہاں دنیا میں کہیں بھی نہیں. سب سے زیادہ رش جو ہے وہ حج میں ہوتا ہے، اور مینا شریف میں ایک ہی وقت میں لاکھوں لاکھ جمع ہو جاتے ہیں. عرفات شریف میں ایک ہی وقت میں لاکھوں لاکھ جمع ہو جاتے ہیں. 20-20 لاکھ، 25-25 لاکھ کا عدد اخباروں میں آتا ہوگا. اچھا، اسی طرح میدان عرفات میں لاکھوں لاکھ جمع ہو جاتے ہیں. تو وہاں کیا کرو گے؟ گھبراہٹ ہوئی تو یہاں تو ابھی سمجھو آپ کو پریکٹس ہو رہی ہے یہ بھیڑ برداشت کرنے کی، بھیڑ کی تکلیفیں برداشت کرنے کی. وہاں تو سفر بھی کرنا ہوگا، بہت چلنا ہوگا. میں یہ کہوں کہ آپ فیضان مدینہ والوں کو گویا کہ ایک طرح سے اس طرح کی دعاؤں سے نواز رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ دکھا دے، اللہ حج کی سعادت نصیب کروا دے. ابھی دعا دے دیتا ہوں، اس وقت تو نیت نہیں تھی. اچھا، ابھی دے دیتا ہوں. یا اللہ جتنے معتکفین یا پورا مہینہ گزارے اور پھر چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کریں ہاتھوں ہاتھ، ان کو اس سے پہلے موت نہ دے جب تک یہ مدینہ نہ دیکھ لیں. آمین. ہائے ہائے ہائے، آمین آمین آمین. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں منافق مسجد میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پنجرے میں چڑیاں. تو مسجد میں منافق کا دل گھبراتا ہے، مومن کا نہیں. اس طرح کی بھی روایات ہیں کہ مسجد میں مومن اس طرح ہوتا ہے جیسے دریا میں مچھلی، کہ مچھلی دریا میں خوش ہوتی ہے، باہر نکالو تو پھڑکتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، تو پھر مر بھی جاتی ہے. تو مسجد میں مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے دریا میں مچھلی، اور منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پنجرے میں پرندہ، کہ اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا منافق کا. دیکھیں بھیڑ میں گھبراہٹ ہونا یہاں مراد نہیں ہے. اس سے بھیڑ میں بعضوں گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کا مطلب نعوذ باللہ وہ منافق ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کوئی مسجد میں رکتا نہیں ہے، جلدی نکل جاتا ہے، منافق ہم اس کو بھی نہیں کہیں گے. ہماری زبان پر تو قفل مدینہ کی لگام ہی رہے گی، دل میں بھی نہیں کہیں گے کہ یہ منافق ہے معاذ اللہ. یہ روایتیں جو ہے وہ وہاں کی حد تک ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک اپنے دل میں غور کرے کہ اگر اس کا مسجد میں اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، رش میں نہیں، رش کی گھبراہٹ اور چیز ہے، اور مسجد ویسے ہی مسجد میں مطلقاً اگر اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، دل نہیں لگتا، تو یہ گویا اس کے اندر نفاق کی علامت پائی گئی، کہ جیسا کہ یہ بزرگوں کا قول ہے. تو اس لیے اپنا زبردستی دل لگائے، یہ کوشش کرے مسجد میں. آپ نے ابھی مدینے کی دعا سے نوازا کہ جس نے یہ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت کی اور جو چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کرے، تو کیا یہ ہو سکتا یہ ہے کہ جس نے یہ دعا سن کر نیت کر لی ہو کہ میں اب پورا ماہ رمضان رہوں گا اور چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کروں گا، تو اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے؟ اللہ قبول کرنے والا ہے. میری تو حکمت عملی ہے. جی نہیں، لیکن میں ایسے ہی کہ کاش کہ جس کی نیت نہ ہو وہ بھی نیت کر لے. اور قافلے ان کے حق میں بہتر نہ ہو تو نہ جائیں. قافلوں نے جس طرح تقدیریں بدلی ہیں، مدنی قافلوں نے اس کی بہار ہے، تو یہ خود یہاں بیٹھے ہوں گے کہ پہلے مدنی قافلے میں گئے ہوں گے، پھر داڑھی رکھی ہوگی، نمازی بنے ہوں گے، اور یہاں آ کر بیٹھ گئے ہوں گے. ہے کوئی ایسا جس کی تقدیر مدنی قافلے میں تبدیل ہوئی ہو؟ ادھر کھڑے ہو کر مجھے زیارت کروا دیں کہ مدنی قافلے کی وجہ سے جو تبدیل ہوئے تو کتنے ہیں کہ مدنی قافلوں کی وجہ سے ان کے دیکھو ناظرین کو بھی دکھا دیں کہ مدنی قافلوں کی برکت سے یہ یہاں موجود ہے. اور آج ماشاءاللہ یہ مسجد میں نمازی بھی امیدیں ہوں گئی ہے، کتنوں نے داڑھی سجائی ہے، امام سجائے، یہ سب مدنی قافلوں کی برکتیں اور بہار ہیں ماشاءاللہ.
माशाअल्लाह, ऊपर भी खड़े हुए भाई, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपनी मदनी बहारें अगर नहीं लिखवाई अब तक, तो मदनी तरबियतगाह पर मौका पाकर ये लिखवा भी देना। जो भी मदनी बहार हो आपकी, जिस तरह की भी, तो इस तरह वो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, इनसे तरगीब लेकर अब सारे मोतकिफिन जिनको कोई मजबूरी नहीं है, वो चांद रात को मदनी काफिले में सफर की तरकीब फरमाए। इंशाअल्लाह मदीना 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 हो जाएगा इंशाअल्लाह। मरहबा मरहबा, अल्लाह आपका आना जाना कबूल फरमाए, आपको मीठा मदीना दिखाए। हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजुल करीम से किसको मोहब्बत नहीं है? ज़ाहिर है कोई भी नहीं है, मैं हाथ थोड़ी उठवाऊंगा। जिसको मोहब्बत नहीं है निकले जल्दी, दफा हो जाए। मेरे मुश्किल कुशा से जिसको मोहब्बत नहीं है, उससे हमको मोहब्बत क्या, उससे हमको नफरत है। इसमें हाथ उठाए कि मेरे साथ कौन मुत्तफिक है? सभी मुत्तफिक है अल्हम्दुलिल्लाह। कि जिसको मौला मुश्किल कुशा से मोहब्बत नहीं है, वो चाहे हमारा बाप हो, हमको उससे नफरत है ना? हम तो सहाबाए किराम को मानने वाले, हमको तो सारे सहाबा से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो मौला मुश्किल कुशा क्या फरमा रहे। तो इससे पहले एक मैं नारा लगा दूं, फैज़ाने मुश्किल कुशा जारी रहे। और रमजान शरीफ में मौला मुश्किल कुशा का यौम शहादत भी है। कौन सी तारीख है, याद है किसी को? कौन सी? माशाअल्लाह 21 रमजानुल मुबारक, ये आपका यौम शहादत है। इनका इरशाद इतना प्यारा है कि ये इरशाद सुनकर भी अगर मस्जिद की अजमत दिल में ना बढ़े, तो फिर हमें अपने दिल की सख्ती पर अफसोस करना चाहिए। और मदनी चैनल के नाजरीन, कलेजा थाम कर सुने मौला मुश्किल कुशा का इरशाद। और अगर आपसे मुमकिन हो तो अपनी करीबी मस्जिद में एहतिकाफ में बैठ जाए। जहाँ दावत इस्लामी वाले उनके साथ बैठे हैं, तो मदीना मदीना बहुत सीखने को मिलेगा। बाबुल मदीना वाले फैज़ान मदीना पहुंच जाए। सैयदना अलीजुल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला मुझे जन्नत और मस्जिद में जाने के ताल्लुक से इख्तियार दे कि या जन्नत में चले जाओ या मस्जिद में चले जाओ, तो मैं जन्नत के बजाय मस्जिद को इख्तियार करूंगा। कैसे, कैसा इरशाद है ना? तो मस्जिद में दिल ना लगे तो इसको मारो, है लगा दिल ना, यूं उन्हें के जबरदस्ती दिल लगाएंगे तो इंशाअल्लाह लग ही जाएगा। बस इमाम साहब ने मस्जिद में नमाज के भाग भाग के फातिहा सानी भी हम नहीं पढ़ते, दूसरा फातिहा होता ना, ये भी नहीं पढ़ता, भाग भाग के वो बस दोस्त खड़े होते हैं उनके साथ गप्पे मारने चले जाते। तो जब मस्जिद में आए तो 2 घड़ी बैठा करें, बल्कि मस्जिद में बैठने नमाज के बाद उसी जगह बैठने की अपनी एक फजीलत भी है, बहुत प्यारी फजीलत है। वो इंशाअल्लाह है इसी में, अगर नजर आ गई तो अर्ज करूंगा। सल्लु अलल हबीब। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब कोई शख्स नमाज और जिक्र के लिए मस्जिद को अपना ठिकाना बना ले तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे ऐसा खुश होता है जैसे किसी गुमशुदा शख्स के घर वाले उसकी वापसी पर खुश होते हैं।
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسجد کا کوڑا کرکٹ دور کرنا روشن اور بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے. تو پلاسٹک کی ایک شاپر رکھ لو، تھیلی، اور یہ ہمیشہ اگر ہو سکے تو رکھیں کہ مسجد میں جہاں بھی کوئی کچرا وغیرہ ہو، بالوں کا گچھا ہو، چٹائی کا تنکا ہو، تو وہ اس میں ڈال دیا کریں. بعض اسلام رکھتے ہیں، سارا سال بھی آپ کو رکھنے والے ملیں گے. ہیں کوئی یہاں موجود ہے ایسے کہ جو اکثر جن کی جیب میں یہ شاپر اسی لیے رکھتے ہو کہ مسجد کا کچرا اس میں ڈالیں گے؟ اس وقت کوئی ایک، ہاں ماشاءاللہ یہ کھڑے ہوئے کہ یہ مستقل مطلب انہوں نے عادتیں بنائی ہوئی، وہاں بھی کھڑے ہوئے کہ یہ اپنے پاس شاپر رکھتے ہیں کہ مسجد کا کچرا کوئی بھی چیز ایسی ڈال دی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سعادت قبول، یہ عبادت قبول، یہ بھی عبادت ہے اللہ کے گھر کی صفائی رضا الہی کے لیے ہو تو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کو لازم پکڑ لیتے ہیں. فرشتے ان لوگوں کے ہم نشین ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. چلو مدد کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مدد کرتا ہے نا، یہ فرشتے مدد کرتے ہیں اس کی. اور یہ حدیث شریف مسند امام احمد کی ہے. مسند امام احمد جلد 3 صفحہ 399، حدیث نمبر 9412. صلو علی صلی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کا ماشاءاللہ یہ مدنی پھول سے بابا عبدالحبیب بھائی ٹیلی فون لائن پر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا اس وقت ہاسپٹل میں ہوں اور میری والدہ کا آپریشن جاری ہے. میں اس نیت سے ہی فون کیا تھا بابا کہ آپ دعا فرما دیں گے، اور ہزاروں معتکفین فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل ہو جائیں گے. آج پہلا روزہ ہے. ہمارے خاندان کے افراد سب ہم ہاسپٹل میں مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. پاپا خاص دعا سے نواز دیجیے. اس وقت بائی پاس آپریشن جاری ہے. اللہ تعالیٰ میری والدہ کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ اور بالخصوص آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا الہ العالمین، ہمارے حاجی عبدالحبیب کی امی جان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. اس کا آپریشن بیچاری کا ہو رہا ہے، بہت تکلیف میں. اللہ تعالیٰ کرم فرما دے. یا اللہ رحم فرما، ان کو صحت کلی عطا فرما، ان کا سایہ اپنی اولاد پر قائم فرما، قائم طویل مدت تک ان کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی نصیب فرما. سب گھر والوں کو صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. اولاد کو اپنی ماں کی درست خدمت کی سعادت نصیب فرما. اسی طرح ہمارے حاجی شاہد جو رکن شورا ہیں، شاہد مدنی، ان کے بچوں کی امی سخت بیمار ہیں. ہمارے اطہر بھائی رکن شورا، ان کی والدہ بھی بیچاری بہت سخت بیمار ہے. ان کی بھی آپریشن کی کچھ تیاریاں ہیں. صبح یہی کہا تھا نا جی بابا. تو ان کو بھی اللہ تعالی صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یا اللہ ان کو بھی صحت دے. تمام مریضوں کے لیے دعا کر دیں. اور یا اللہ ہمارے جتنے مریض ہیں سب پر رحمت نازل فرما، سب پر کرم فرما، سب پر فضل و رحمت کی نظر فرما. آمین آمین. ہم سب کو بھی یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ اپنی عبادت کی سعادت نصیب فرما. آمین یا رب کریم. ہمیں گناہوں کے امراض سے بھی شفا کلی عطا فرما. آمین یا رب. ساری امت کی مغفرت. آمین یا رب کریم. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فرشتے کی دعا والی روایت مل گئی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
مرد کا باجماعت نماز پڑھنا اپنے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ جب وہ اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک گناہ معاف کیا جائے گا۔ پھر جب وہ نماز پڑھے تو جب تک اپنی نماز کی جگہ میں رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، یعنی اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ یہ ترجمے میں بخش دے، عربی میں صلی علیہ رحمت نازل فرما، ترجمے میں کچھ غلطی ہے شاید، تو یا تو کچھ رہ گیا اس میں، تو بہرحال یہ کہ عربی میں دعا ہے اللہم صلی علیہ اللہم ارحم اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، رحم و رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اپنے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اس حصہ حدیث کے تحت فرماتے ہیں یہاں بازار سے مراد دکان ہے، نہ کہ بازار کی مسجد۔ بعض مسجدوں میں 25 کا ثواب ہے، بعض میں 27 کا، بعض میں 500 کا، جیسی مسجد ہو، جیسی جماعت، جیسا امام ویسا ثواب۔ لہذا احادیث میں تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں۔ جو کوئی اپنے گھر میں جماعت کرا لے وہ بھی مسجد کے ثواب سے محروم ہے۔ اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کی نیت سے مسجد کی طرف چلے، حدیث کے اس حصے کے بارے میں فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ گھر سے وضو کر کے مسجد کو جانا ثواب ہے، کیونکہ یہ چلنا عبادت ہے اور عبادت با وضو افضل۔ بعض لوگ بیمار پرسی کرنے با وضو جاتے ہیں، حدیث کے اس حصے ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک گناہ معاف کیا جائے گا۔ اس کے تحت فرماتے ہیں یہ گناہ گاروں کے لیے، نیک کاروں کے لیے ہر قدم پر 2 نیکیاں اور 2 درجے بلند، کیونکہ جس چیز سے گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے بے گناہوں کے درجے بڑھتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت کے تعلق سے ایک اور روایت نہایت اہم ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز میں ہماری امامت فرمائی، اس کے بعد جو چلا گیا وہ چلا گیا، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز تیز تشریف لائے، آپ کی سانس مبارک تیز چل رہی تھی اور گھٹنے بھی کھلے تھے۔ ارشاد فرمایا مبارک ہو تمہارے رب نے آسمان کا دروازہ کھولا ہے، ملائکہ یعنی فرشتے تم پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا میرے بندوں کو دیکھو، ایک فرض کی ادائیگی کے بعد دوسرے کے انتظار میں بیٹھے۔
सुबहान अल्लाह। तो नमाज के इंतज़ार में बैठने वाला वो नमाज ही की तरह, ये रिवायतें हैं और ग़ालिबन आगे गुजरी भी अभी। तो आप मोतकिफ तो होता ही नमाजों के लिए, मेन तो इसकी इबादत नमाज है ना। हर मुसलमान की इबादत, असल इबादत नमाज है, सबसे अव्वल फ़र्ज। लेकिन मोतकिफ तो मस्जिद में है, तो वो तो हर नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार की नीयत कर ले। अब जैसे बैठे में असर की नीयत कर लें, असर के बाद मगरिब की नीयत कर लें कि मैं मगरिब का इंतज़ार करूंगा। और अब इस वक्त जिस तरह भी बैठे हैं, मजबूरी है, रश बहुत है, जिससे बन पड़े वो अपनी फैज़ान मदीना की काली पट्टी पे बैठे। जो सफ़ है ना, तो इसमें आपको आसानी होगी सफ़े बनाते हुए। तो धक्कम पील ना क्या करें, हटो हटो मेरी जगह थी, मैं पहले यहाँ बैठा था, इस तरह क्या करें। इससे दिल आज़ारियों की सूरत बनेगी, मस्जिद में शोर मचेगा और गुनाहों के असबाब होंगे। जो बैठ गया, उसको हटाने की इजाज़त नहीं है, कि ये अल्लाह की मस्जिद है, आपका घर नहीं है। जो पहले बैठ गया, बस ये अब उसी का हक है इस पे, जबकि कोई शरई सूरत इसमें ना आए। जैसे गैर मुस्लिम बैठ गया तो उसका हक नहीं है। ये सूरत एक अर्ज की मैंने। और जब नफ्स मस्जिद में ना बैठने दे, है ना, दिल नहीं लगता ना, तो इस सिलसिले में की हिकायत हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन मुनकदिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत सैयदना ज़ियाद बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मैं पीछे गया, देखा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में अपने नफ्स को डांट रहे हैं, सरजनिश फरमा रहे हैं, डांट रहे हैं, ए नफ्स बैठा रहे, तू कहां जाना चाहता है? क्या तू इस मस्जिद से भी ज्यादा अच्छी जगह जाना चाहता है? गौर कर, इस मस्जिद का क्या मकाम है। और तू चाहता है कि फुला का घर देखे, न मस्जिद से बेहतर क्या दूसरों का घर है, तो मस्जिद में पड़ा रहे। मगर मस्जिद में पड़े रहने की सूरत है कि इबादत, यह नहीं कि मस्जिद को नऊजुबिल्लाह कोई घर बना ले, अपना बिस्तर डाल दे। हाँ, मोतकिफ ये इबादत कर रहा है, मस्जिद में पड़ा रहेगा, सोएगा भी, खाएगा भी, लेकिन आम आदमी के लिए इसकी याद नहीं कि वो मस्जिद में अपना घर बना ले, मस्जिद को घर की तरह इसमें रह ले। जैसे बाज लोग होते हैं कि वो जब आते हैं तो मस्जिद में आकर पड़े रहते हैं, फिर काम धंधे पे चले जाते हैं, फिर पड़े रहते हैं। ये इसकी इजाजत नहीं है शरीयत में। अब मस्जिद में पड़े रहने से रिक्कत कल्बी में इजाफा होता है, दिल में रिक्कत पैदा होती है। कबीला सकीफ का एक गुरोह बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद में ठहराया ताकि इनकी रिक्कत कल्बी में इजाफा हो, दिल में नरमी पैदा हो, रिक्कत पैदा हो। यह अबू दाऊद शरीफ की हदीस मैंने बयान की। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मस्जिद का अदब नसीब फरमाए और मस्जिद में क़याम की सआदत बख्शे कि हम इसे इबादत के लिए क़याम किया करें और इबादत के लिए ज़्यादा ज़्यादा वक्त पढ़े रहें। बल्कि अगर कोई कुछ भी ना पढ़े ज़बान से, एतिकाफ की नीयत से वैसे ही बैठा, जब भी वो इबादत में, अब पढ़े तो वो सोने पर सुहागा है, जिक्र अस्कार करे, अल्लाह अल्लाह करे, दुरूद पाक पढ़े, तो सवाब दर सवाब है। तो मस्जिद मस्जिद है, तो जितना हो सके हमें मस्जिद से दिल लगाना चाहिए। अल्लाह करे कि हमारा दिल लग जाए, आमीन। और ये रमज़ान ही की फजीलत नहीं है, सारे साल की फजीलत है कि मस्जिद मस्जिद है। मस्जिद में जितना हो ज़्यादा ज़्यादा बंदा वक्त गुजारे। मदनी काफिले वाले खुश नसीब होते हैं जो काफ़ी वक्त मस्जिद में गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कोशिश यही करनी चाहिए ना पापा कि मस्जिद में जितना वक्त भी गुजारे बावजू गुजारे।
تو اب یہ بابا ارشاد فرمائیے کہ وضو کتنی دیر کے بعد دوبارہ کرنا پڑتا ہے، یعنی وضو کا کیا ایکسپائری ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اتنے میں وضو ختم ہو گیا اب دوبارہ وضو کرنا چاہیے؟ تو وضو کے لیے کوئی ایکسپائری وقت ہے کہ اتنے گھنٹے میں وضو ختم ہوا اب دوبارہ وضو کرو؟ وضو کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. اب ظہر کی نماز سے جو مطلب کہ وضو کر کے بیٹھے ہوں، اب عصر کی نماز میں آپ بولو گے تو یہ نہیں تازہ وضو کریں گے کہ یار 2-3 گھنٹے ہو گئے وضو پرانا ہو گیا اب نیا وضو کروں، یا وضو نہ رہا؟ کوئی ٹائم نہیں ہے. ہمارے قافلے میں دعوت اسلامی کے شروع کا جب دور تھا، ہمارے مدنی قافلے میں، جب مدنی قافلہ بھی ہماری اصطلاح نہیں تھی، بالکل شروع کا دور تھا، وہ ایک ہی قافلہ ہوتا تھا کہ میں مطلب یعنی کہ عموماً یہاں سے چلتا تھا تو قافلہ کے ساتھ میں بھی ہوتا تھا. ہمارا قافلہ باب الاسلام کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا پنجاب میں داخل ہوتا، پھر ہم خیبر پختونخوا پہنچتے. اس طرح کا کوئی قافلہ تھا. تو ہمارے ساتھ ایک بابا عبد الحمید تھے، اب پتہ نہیں بیچارے حیات ہیں یا نہیں، سفید داڑھی والے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 2 دن ہو گئے ابھی تک میرا وضو نہیں ٹوٹا. تو ان کو مسئلہ بھی پتا تھا نا کہ وضو اس طرح نہیں ٹوٹتا. تو وہ وضو نہ ٹوٹنے کے جو اعمال ہیں وہ اگر پتا ہوں تو آدمی کا وضو، جیسے کہ بیٹھے بیٹھے سرین جمی ہوئی ہے، جس طرح میں اس وقت بیٹھا ہوں نا، تو اب بھی بیٹھے بیٹھے سو جاؤں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اس طرح لیٹا جیسے یوں کر کے لیٹا آدمی کہ اس کی سرین زمین سے ہٹ گئی اور گہری نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ نماز کے احکام میں کس حیت پر سوئے گا تو وضو ٹوٹے گا اور کس کیفیت میں سوئے گا تو نہیں ٹوٹے گا، یہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیجئے. تو جب تک ایسا یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا کہ بندہ قسم کھا سکے تب تک وضو نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پر پیشاب کیا تو پیشاب کرنے کے بعد کوئی وضو کرنے بیٹھے، بولے نہیں یار شاید تمہارا وضو نہیں ٹوٹا، تو بولے نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا. تو اگر وہ بولے قسم کا تو آپ قسم کھا سکیں گے کہ خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، میں پیشاب کر کے آیا ہوں، ہے نا. تو یہ یقین ہے نا آپ کو. تو ایسا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ نہیں کہ جب وضو ٹوٹ گیا تو اب خامخواہ دل کو منائیں کہ ہاں یار وضو نہیں ٹوٹا، میں تو قسم کھانے کی میری عادت نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. لیکن یقینی طور پر معلوم ہو کہ وضو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا. ہوا نکلی، ہوا معمولی سی بھی خارج ہوئی پیچھے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ یقینی معلوم ہو، وہم سے نہیں. اور آگے سے ہوا خارج ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹتا، آگے سے بھی خارج ہوتی ہے تب وضو نہیں ٹوٹتا. شک ہوتا ہے کہ قطرہ نکل گیا، لیکن وہ قطرہ نہیں ہوتا، ہوا ہوتی ہے. بعضوں کا قطرہ بھی ہوتا ہے، تو اگر قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ وضو علی الوضو یہ افضل ہے. ہر نئی نماز کے لیے وضو تازہ کرنا یہ افضل ہے. اب یہاں دیکھیں، یہاں کا اس وقت جو عالمی مدنی مرکز کی پوزیشن جی جزاک اللہ آپ کے سامنے ہے کہ 8000 سے زائد کی ابھی آپ نے وہ سنی خبر کہ یہاں اسلام بھائی آئے ہوئے اعتکافی لیے. پھر تو فعلی الگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ضمناً جو آتے ہیں ملاقاتی یا ویسے ہی جو شوق میں جذبے میں آتے ہیں اپنا وقت دیتے ہیں. بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں ہوں گے کہ جو اپنی نوکری پہ جاتے ہوں گے، باقی وقت یہاں گزارتے ہوں گے، کام دھندے پہ چلے جاتے ہوں گے، تو وہ 10-15 گھنٹے باہر رہتے ہوں گے، 10-12 گھنٹے فیضان مدینہ پڑے رہتے ہوں گے. خدمت کے لیے 20 سینکڑوں آتے ہوں گے، وہ آتے ہیں، سب نمازیں تو پڑھتے ہی ہوں گے ظاہر ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وضو خانے پر تو ٹھیک ٹھاک رش. پھر موٹر چلتی ہے پانی کی، سارے موٹر میں پانی کتنا کھینچے گی. ایک آپ بھی جتنی طاقت ہے اتنا کام کریں، زیادہ اگر آپ جس دن محنت کریں گے ہانپ جائیں گے، وہ تھک جائیں گے نا. تو یہ موٹر بھی تھک جاتی ہے
پھر کبھی کبھی بیچاری وہ ہارٹ فیل ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، مطلب ختم ہو جاتی ہے، پھر خرچہ ہوتا ہے. تو اس لیے فیضان مدینہ کا یا جہاں جہاں اعتکاف ہو رہا ہے تو وہاں چونکہ سارا سال اتنا رش نہیں ہوتا جتنا ان دنوں رش ہوتا ہے. نمازوں کا رش بھی بڑھ جاتا ہے، تراویح میں بھی رش بڑھ جاتا ہے، تو پانی بہت استعمال ہوتا ہے. پھر لوگوں کو صحیح وضو کرنا نہیں آتا، اس وجہ سے پانی زیادہ بہاتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ پہلے نل کھولتے ہیں، پانی کا نل کھولتے ہیں، پھر وہ آستینیں چڑھاتے ہیں. نادانی ہے، بلکہ جائز بھی نہیں ہے. یہ گناہ گار ہو اس طرح پانی ضائع کر رہا ہے کہ پہلے نل کھولنے کا تک کیا ہے، پہلے آستینیں چڑھانی چاہیے، پھر ضرورت کے مطابق نل کھولے. جان بوجھ کر زیادہ پانی بہانا یہ اسراف ہے، اور یہ بھی گناہ ہے. خاص کر مسجد کا پانی جان بوجھ کر زیادہ ضائع کرنا، یہ وقف کا پانی ہوتا ہے. جہاں وقف کا پانی ہو، مسجد کا یا مدرسے کا وقف کا پانی، یہ تو مطلب ضائع کرنا بہت سخت ہے. اس کو اعلی حضرت نے حرام لکھا ہے. یہاں تک کہ 4 بار اگر جیسے ہاتھ منہ دھوئے یہ سنت کے خلاف ہوا نا تو یہ بھی گناہ ہے. یہ خاص کر وقف کے پانی کے تعلق سے اعلی حضرت نے لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں. نماز کے احکام میں یہ لکھا ہے، وضو کا جو رسالہ ہے اس میں. تو بے تحاشا اس طرح بھائی پانی بہاتے ہوتے ہیں، تو یوں بھی پانی کی قلت ہوتی ہے. یہ سب سیکھنا چاہیے. تو ابھی اعتکاف میں جو آئے ان کے لیے تو موقع غنیمت ہے. پکڑ لیں یار کسی مبلغ کو جو آپ کو لگے کہ یہ سلجھا ہوا سمجھدار ہے، نماز کے احکام سے وہ نکال لیں، خود پڑھیں اور اس کو پوچھیں کہ یار یہ مجھے سمجھا دو اگر نہیں آتا سمجھ میں. تو یہ اب یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جانا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے. مجھے ابھی بتایا گیا باپا آپ کی وضاحت کے دوران کہ تقریباً 20 پانی کے جو ٹرک ہیں نا وہ ڈیلی کم از کم 20 آ رہے ہیں. 1 لاکھ گیلن پانی روزانہ اس فیضان مدینہ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے آج کل. یعنی موٹر کا تو ابھی آپ جیسے اپنے یوں سے تھوڑا ایک سائڈ میں رکھ دیں کہ پانی ہی کے مطلب کہ وہ ٹرک آ رہے ہیں اور پانی ڈالا جا رہا ہے ٹینک کے اندر. تو جتنا کم سے کم اور مطلب جس میں وضو ہو جائے ان کا، اگر یہ اس کی ترکیب رکھیں گے نا تو امید ہے کہ ان کو بھی اور تمام معتکفین اور سب کو انشاءاللہ تعالی آسانی رہے گی. ہماری مجلس کے لیے بھی آسانی رہے گی. ورنہ یہ 20 کے 25، 25 کے 30 اگر یہ گاڑیاں بڑھتی چلی گئیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باپا یہ اخراجات بھی بڑھیں گے اور تکلیف بھی بڑھ سکتی ہے. تو یہ روز غسل بھی تو کرتے ہوں گے نا. یہاں تو مزہ آ گیا ہوگا، گھر میں تو روز غسل کرے نہ کرے، یہاں ٹائم ہی ٹائم ہے. ایسا نہیں کرے گا. غسل فرض ہو جائے تو ٹھیک ہے آدمی غسل کرے. ویسے یہاں پانی کی اور ٹرک کے بھی دعوت اسلامی پیسے دیں یا آپ دیں گے؟ آپ لوگ دیں پیسے، ٹرک دلوا دیں. پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ پھر وہ حمام میں پڑے رہے پانی سے کھیلتے رہیں. لوگ وضو کریں گے ثواب ہوگا. مخیر اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے اسلامی بھائیوں سے کہیں کہ ہم آپ کو اتنے ٹرک ڈلوا دیں گے. یار کیوں گھبراتے ہو؟ مسلمان وضو کریں گے، نمازی وضو کریں گے، ثواب ملے گا. میرے ہاتھ میں پیسہ مت دینا، بس آپ کو ٹرک منگوا کر ڈلوا دیں پانی کا. تو انشاءاللہ جتنے پانی میں برکت ہوگی وضو کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی. جب پانی ختم ہو گیا تو پھر مرے تو وضو کرنے کہاں جائیں گے؟ یہاں ایسے حالات بھی پیدا ہو چکے ہیں پہلے، یاد ہے مجھے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، ایسی پریشانی ہوتی تھی. اور بھی 10 دن کے اعتکاف میں ہو ایسا مجھے یاد پڑتا ہوا ہے. اوروں کو بھی جو پرانے ہوں گے ان کو شاید یاد ہوگا کہ 10 دن کے اعتکاف میں وضو کا پانی خلاص. یہ قوم نے نہان دھو کر سارا پانی بہا دیا. اب جن کو فرض نماز پڑھنی وہ لٹک گئے وضو کے لیے. کسی کو یاد ہے یہ قصہ ہے نا؟ ہاتھ اٹھ رہے ہیں، ایک تو ہاتھ نظر آ رہا ہے. یہ دوسرا، یہ مطلب بہت آزمائش ہوتی ہے اس میں. تو اللہ نہ کرے موٹریں جل گئیں، ٹرک بھی آنا مشکل ہو جاتا ہے، زوردار بارش ہو گئی تو پھر باب المدینہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ حفاظت کرے ہماری. لیکن یہاں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی سی واردات ہو گئی اور روڈ جام ہو گیا، پہیا جام ہڑتال ہو گئی، آپ کیا کریں گے؟
موٹر بھی جل گئی اللہ نہ کرے, پہیا جام ہڑتال ہو گئی اللہ نہ کرے, تو پانی کا ٹرک مسجد میں آنے کون دے گا؟ پھر آپ کیا کرو گے؟ تو اس لیے مہربانی کر کے پانی احتیاط کے ساتھ استعمال فرمائیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کی درخواست کرتے ہیں کہ نہ پہیا جام ہو, نہ ٹانگیں جام ہو, نہ ہڑتال ہو. ہم تو ہڑتال کے ہی خلاف ہیں, میں تو ہڑتال سے متفق ہی نہیں ہوں. جو موجودہ دور جو انداز ہے نا ہڑتال کا, یہ تو شرعن جائز ہی نہیں ہے. نہ کسی کو دھمکی دے کر دکان بند کروانا, توبہ استغفر اللہ. یہ جو بیچارے یعنی کہ ڈیلی ویجز پر کھاتے ہیں, کماتے ہیں, روز کا کماتے ہیں, ان کو تکلیف کیا ہوتی ہوگی؟ یہ ہم پیٹ بھرے ہوں کو کیا سمجھ آئے؟ ہم تو خالی ہڑتال کی کول دے سکتے ہیں نا. جو بیچارے مطلب جو عوام مصیبت میں آتی ہے, چلو کسی نے نعوذ باللہ کوئی قتل کر دیا, کوئی مار دیا, ٹھیک ہے, اس کے وہ واقعی قصوروار ہے, 100% قصوروار ہے, لیکن عوام کا کیا قصور؟ ہم عوام کی دکانیں بند کروائیں ہم اور ان کو دھمکیاں دیں. یہ سب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح امن کیسے قائم ہوگا ہمارے ملک میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین. مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دے کر ہمیں راحت نہیں مل سکتی, ہماری قبر برباد ہو سکتی ہے, آخرت کی راحت تباہ ہو سکتی ہے. اس سے اللہ سے رحم و کرم کی درخواست ہے. ماہ رمضان ہے, سب اس سے توبہ کریں اور مسلمانوں کو راحت پہنچانے کی ترکیبیں کریں کہ ان کو راحت کیسے ہو, ان کی مہنگائی کیسے دور ہو, ان کی بجلی کی تکلیف جو ہے, جب دیکھو بجلی چلی جاتی ہے, جب دیکھو یہ پریشانی آئے دن, وہ یہ سب دور ہوں. ہم اس کی ترکیبیں کریں, اس کے لیے کوئی حکمت عملیاں اختیار کریں. یہ نہیں کہ مطلب لوگوں کے دھندے روزگار بند کرتے رہیں اور ان کو مطلب بیچارے پریشان ہوتے رہیں. اب جس دن ٹریفک جام ہوتی ہے اس دن جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا, بیٹا ادھر ہے, ماں ادھر بیچاری رو رہی ہے کہ نہ جانے میرا بیٹا کس حال میں ہے. اور جہاں پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو جیمر لگتے ہیں, تو موبائل فون بند ہو جاتے ہیں, موبائل فون پھر رابطہ ہی نہیں ہوتا. تو ماں باپ یار کہیں گولی نہ لگ گئی ہو میرے لال کو, کہیں میرے بیٹے کو کوئی زخمی کر کے ہاسپٹل میں نہ ڈال دیا گیا ہو, کہیں کوئی اٹھا نہ گیا ہو, کتنے وسوسے آتے ہوں گے, کتنی پریشانی ہوتی ہوں گی. تو اس لیے وہ ہم تو دیکھو دعوت اسلامی جو ہے نا, یہ نفرتیں مٹانے اور محبتیں پھیلانے کا کام کرتی ہے. اگر سمجھ میں آتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی پیغام تو ہمارے ساتھ آ جائے. سب مل کر ہم شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور مسجد برو تحریک چلاتے ہیں, اور گناہوں کے خلاف ہم انشاءاللہ اپنا یہ سلسلہ کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ مسلمان کو حقیقی مسلمان بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے, اور جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ان کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کرنے کی صحیح کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. باپا یہ نماز کے بعد پیچھے جانے کا ایک معمول ہوتا ہے, عموماً ہم دیکھتے ہیں نماز سلام پھیرا فرض نماز کے بعد وہ پیچھے نکلتا ہے. ماشاءاللہ اتنی ہزاروں کی تعداد ہے, تو کیا یہ پیچھے جانا کی کوئی خاص ایسی فضیلت کہ اگر کسی کی نماز کی ٹوٹتی ہو یا کسی نمازی کو پیچھے تکلیف ہوتی ہو تو ہوتی رہے, تو اس معاملے میں کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ پیچھے تکلیف ہوتی رہے, مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی آگے کی صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور سلام پھیر دیا امام صاحب نے, اب اس نے فرض کے بعد پیچھے جانا ہے, اب پیچھے اسلامی بھائی کھڑے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے اتنی جگہ نہیں ہے, تو پیچھے جانے کی اتنی کیا ہے کہ لازمی جانا ہی چاہیے لوگ؟ ہاں سمجھ گیا آپ نے. تو وہ اصل ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پیچھے جانا ضروری نہیں ہے, بہتر ہے کہ صفیں منتشر ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والا یہ سمجھ لے کہ جماعت ہو گئی ہے. لیکن اگر پیچھے جانے میں کسی نمازی کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, ہمارا چہرہ اس کی عین سیدھے میں ہو جائے, تو یہ گناہ ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے. تو نماز پڑھنے والا نماز شروع کر چکا ہے یا اپنی بقیہ نماز پڑھ رہا ہے, ہم نے اس کی طرف چہرہ کر لیا تو یہ گناہ ہم پر آئے گا. ہم پہلے سے چہرہ کیے ہوئے ہیں اور کسی نے ہمارے سامنے نماز شروع کی, اب گناہ اس پر ہوگا. اس طرح نمازی کے آگے سے گزرنا بھی گناہ ہے. تو یہ صورتیں نہ ہو, پھر لوگوں کے کندھے پھلانگنے کو تکلیف دینا, بھلے نماز نہیں پڑھے لیکن بیچارے بیٹے ہیں, ان کو تکلیف ہے, دھکے مارتے ہوئے ٹانگیں اس کو لگاتے ہوئے جا رہے ہیں, تو یہ بھی نہیں ٹھیک.
جب آسانی ہو تب ٹھیک ہے منتشر کرنے ورنہ وہیں نماز پڑھ لیں. اور اگر ویسے خامخواہ ادھر ہی نماز پڑھتا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تری بلٹو پنجی بلٹو واللہ اعلم. صلو علی الحبیب. سردار آباد کچھ دیر پہلے کے مناظر. یہ جماعت 5:45 آج امین یا 6 بجے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. سارے سائیں بھائی اسی طرح بیٹھے رہے اذان کا جواب دیں اور ثواب کمائیں. پھر انشاءاللہ 6 بجے عصر کی جماعت ہے. شاید ہمارے مؤذن صاحب پہنچے نہیں ہیں. آج مجھے پہلا دن ہے تو یہ تھوڑا ہوگا. 5:30 کا کہا تھا بابا. پاپا ایک سوال کر لیں. 35 کا ٹائم دیا تھا ان کو. اچھا اچھا. ہاں وہ آدھا گھنٹہ فجر میں بھی پہلے اذان کی ترکیب تھی نا. جی جی بابا. میں نے شاید عصر میں بھی ہو. ہاں یہ فجر میں اصل سوئے ہوتے نا ادھر. جی بابا. اس لیے وہ تو اب انشاءاللہ عصر کی اذان اب یہ اٹھنا شروع ہو گئے سائیں بھائی. تو ذرا تشریف رکھیں. ابھی 3 منٹ باقی ہیں تو شاید ایک آدھ جی بابا شرعی مسئلہ سیکھنے کو مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جی میں گلزار طیبہ سرگودا سے حاضر ہوا ہوں. جی آیا نو. اذان شروع ہو رہی ہے. عاشقان رسول متوجہ اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے.
أشهد أن لا أشهد أن